ناظرین کرام، وقت گزرتا جا رہا تھا۔ صحرا کی خاموش فضا، ریت کے بے کنار میدان، اور ایک ایسا قافلہ جو صرف اللہ تعالی کی رضا اور حق کی سربلندی کے لیے آگے بڑھ رہا تھا۔ حضرت امام حسین اب اس مقام پر پہنچ چکے تھے جہاں ہر قدم تاریخ کے اوراق میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہونے والا تھا۔ حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر قافلے کے ہر فرد کے دل پر ایک گہرا اثر چھوڑ چکی تھی، لیکن اس کے باوجود نہ حضرت امام حسین کے حوصلے میں کوئی کمی آئی اور نہ ہی اللہ تعالی پر ان کے توکل میں کوئی فرق آیا۔ ناظرین کرام، اسی سفر کے دوران افق پر گرد کا ایک بادل نمودار ہوا۔ دور سے گھوڑوں کی تاپوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ یہ کوئی عام قافلہ نہیں تھا، بلکہ ایک منظم لشکر تھا جس کی قیادت حضرت حر بن یزید ریاحی کر رہے تھے۔ انہیں یہ ذمہ داری دی گئی تھی کہ وہ حضرت امام حسین کے قافلے کو روکے اور انہیں واپس مدینہ یا کوفہ جانے کے بجائے حکومتی احکامات کے مطابق ایک مخصوص سمت میں لے جائیں۔ جب دونوں قافلے ایک دوسرے کے قریب پہنچے تو فضا میں خاموشی چھا گئی۔ سب کی نگاہیں حضرت امام حسین کی طرف تھی۔ حضرت امام حسین نے نہ غصے کا اظہار فرمایا اور نہ ہی سخت لہجہ اختیار کیا، بلکہ ہمیشہ کی طرح نرمی، وقار اور اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ فرمایا۔ روایات میں آتا ہے کہ اس موقع پر حضرت حر اور ان کے ساتھی پیاسے تھے۔ شدید گرمی، طویل سفر اور صحرا کی سختیوں نے انہیں تھکا دیا تھا۔ حضرت امام حسین نے فوراً اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ آنے والے تمام افراد اور ان کے گھوڑوں کو بھی پانی پلایا جائے۔ ناظرین کرام، یہی وہ اخلاق تھا جس نے اسلام کو دنیا بھر میں عزت عطا کی۔ دشمنی کے آثار سامنے تھے، لیکن حضرت امام حسین نے انسانیت کو ترجیح دی۔ پیاسے کو پانی پلانا اسلام کی عظیم تعلیمات میں سے ایک ہے۔ جب نماز کا وقت ہوا تو حضرت امام حسین نے اذان کا حکم دیا۔ نماز ادا کی گئی اور حضرت حر اور ان کے ساتھیوں نے بھی حضرت امام حسین کی اقتدا میں نماز ادا کی۔ نماز کے بعد حضرت امام حسین نے نہایت وقار کے ساتھ خطاب فرمایا۔ حضرت امام حسین نے بتایا کہ آپ اپنی خواہش سے نہیں نکلے، بلکہ کوفہ کے لوگوں کے مسلسل خطوط پر دعوت پر سفر اختیار کیا۔ اگر اب وہ لوگ اپنے فیصلے سے بدل چکے ہیں تو آپ واپس جانے کے لیے بھی تیار ہیں۔ یہ الفاظ ایک سچے اور دیانتدار رہنما کی گواہی دے رہے تھے۔ حضرت حر نے احترام کے ساتھ جواب دیا کہ انہیں ان خطوط کے بارے میں کوئی علم نہیں اور ان کا کام صرف ملنے والے حکم پر عمل کرنا ہے۔ ناظرین کرام، یہ ملاقات تلواروں کی نہیں بلکہ کرداروں کی تھی۔ ایک طرف طاقت تھی، دوسری طرف حق، ایک طرف حکم تھا اور
دوسری طرف رسول۔ مگر تاریخ میں ثابت کیا کہ اصل کامیابی ہمیشہ کردار کی ہوتی ہے۔ یہی حضرت حر تھے جن کے دل میں اس ملاقات کے بعد ایک نئی کیفیت پیدا ہونا شروع ہوئی۔ اگرچہ وہ اس وقت اپنے لشکر کے سالار تھے، لیکن سچائی کی روشنی آہستہ آہستہ ان کے دل تک پہنچ رہی تھی۔ ناظرین کرام، واقعہ کربلا ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ بہترین اخلاق کبھی ضائع نہیں ہوتے۔ ممکن ہے آج ان کا اثر نظر نہ